بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ گرامر میں یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، لیکن اکثر اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو مشکل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک انتہائی مشکل ہے۔ حالانکہ یہ جو ٹاپک ہے انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ پڑھانے اور سمجھنے میں تھوڑا فرق ہے کہ پڑھانے والا آپ کو کس طرح پڑھا رہا ہے۔ اگر آسان طریقے سے، اچھی طریقے سے، بیسٹ طریقے سے اگر وہ آپ کو پڑھائے گا تو تمہیں ضرور سمجھ میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو شروع کروں گا، اور یہ ٹاپک اتنا آسان بھی نہیں، اتنا شارٹ بھی نہیں ہے، تھوڑا لینتھی ٹاپک ہے، تو اس لیے پتہ نہیں لگے کہ کتنے ویڈیو ان کے اوپر بنیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ایک ہی ویڈیو کے اندر میں پورے ٹاپک کو کور کر سکتا ہوں، نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر 3، 4 یا 5 ویڈیو بن جائے، لیکن انشاءاللہ آسان طریقے سے کور کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں، اور انشاءاللہ اس لیکچر کو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تم کبھی بھی یہ نہیں کہوں گے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن بہت ہی مشکل ہے، تم کبھی بھی نہیں کہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو جو سپیچ، جو نریشن ہوتے ہیں، سپیچ یا نریشن، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ اور دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ سپیچ۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ، دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ سپیچ۔ جو نریشن ہوتے ہیں، جو سپیچ ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ سپیچ کیا ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ سپیچ یعنی when we report or narrate the actual and exact words of the speaker without any change in it, this way of communication is called direct speech۔ یہ کیا کہتا ہے ڈائریکٹ سپیچ؟ دیکھو، وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ سپیچ کہ جب ہم کسی سپیکر کے، کسی بولنے والے شخص کے، کسی سپیکر چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب ہم کسی سپیکر کے ورڈز کو، الفاظ کو یا باتوں کو، ان کے ایگزیکٹس، ایکچول، اصلی جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی ایکچول جو بات ہوتی ہے، جب ہم ان کو بغیر کسی تبدیلی کے دوسرے کے سامنے رپورٹ کر لے، بیان کر لے، تو اس قسم کی کمیونیکیشن کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ۔ ڈائریکٹ سپیچ ہم کیا کرتے ہیں؟ سپیکر کے ورڈز کو ہم وداؤٹ اینی چینج، کسی قسم کے تبدیلی کے بغیر، ہم بالکل تو بالکل اسی ایکچول اور ایگزیکٹ ورڈز کو سپیکر کے ہم لوگ دوسرے کے سامنے رپورٹ کرتے ہیں اور نیریٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ، کسی قسم کے ہم تبدیلی نہیں کرتے۔ دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ سپیچ۔ انڈائریکٹ سپیچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سا سپیچ ہوتا ہے، کون سا بیان ہوتا ہے؟ دیکھو، when we report or conveys the full sense of the speaker words in our own words, this way of communication is called indirect speech۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی سپیکر کے ورڈز کو، بولنے والے شخص یا بولنے والے شخص کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو بات ہوتے ہیں، جب ان کے ورڈز کو، ان کے مکمل جو فل سینس ہوتا ہے، مکمل وہم، جب ہم کیا کرتے ہیں، ان کے ورڈز کو، الفاظ کو اپنی الفاظوں میں، اپنی باتوں میں ہم دوسروں کے سامنے کنوے کرے، دوسروں کو پہنچائے یا دوسروں کو بیان کر لے، تو اس قسم کے کمیونیکیشن کو، اس قسم کے پیغام رسانی کو ہم لوگ انڈائریکٹ سپیچ کہتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہ ڈائریکٹ سپیچ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سپیکر کے الفاظ کو، بولنے والے شخص کے الفاظ یا بولنے والے شخص کے بات کو ہم بغیر کی تبدیلی کے، بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے دوسرے کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ سپیچ ہم کیا کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ سپیچ میں ہم لوگ سپیکر کے الفاظ کو، بولنے والے شخص کے باتوں کو یا الفاظوں کو ہم لوگ کیا کہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن بالکل فل سینس ہوتا ہے، مکمل مفہوم، مکمل جو میننگ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، لیکن الفاظ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اسی سپیکر کے لفظ کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ سپیچ۔ جیسے کہ میں نیچے اگزامپل دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ پاؤ گے۔ یہ اگزامپل ہے، سنٹینس کیا ہے؟ He said to me, I am going home now۔ He said to me، اس نے مجھ سے کہا۔ کیسے نے؟ اس نے، یہ کوئی شخص یعنی ہی ہے، مطلب کوئی شخص ہے، کوئی لڑکا ہے، یہ شخص ہے، اس نے مجھ سے کہا I am going home now، کہ میں ابھی اس وقت گھر جا رہا ہوں۔ I am going home now، یہ سنٹینس کس کا ہے؟ اس سپیکر کا ہے، ہی کا ہے۔ یہ سنٹینس اس ہی نے مجھ سے کہا تھا،
اس لیے میں نے ڈائریکٹ ان کے اپنے الفاظ کو یہاں پر بیان کیا بغیر کسی قسم کے تبدیلی کے، میں نے کسی قسم کی تبدیلی اس میں نہیں کی، اس لیے یہ سنٹینس کیا کہلاتا ہے؟ ڈائریکٹ اسپیچ کہلاتا ہے یا ڈائریکٹ نریشن کہلاتا ہے۔ ہی سیڈ ٹو می، اس نے مجھ سے کہا، آئی ایم گوئنگ ہوم ناؤ، اس لیے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کاما ہوتا ہے، اور جن کا جو سنٹینس ہے، اسپیکر کا جو جملہ ہوتا ہے، جو ورڈز ہوتا ہے، ان کو ہم لوگ انورٹڈ کاما کے اندر انکلوز کرتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس سنٹینس کے اندر وداؤٹ اینی چینج اسپیکر کے ورڈز کو، اسپیکر کے الفاظ کو بیان کیا۔ اچھا، جب میں اپنے الفاظ میں جب بیان کروں گا تو وہ کس طرح ہوگا؟ جیسا کہ ہی ٹولڈ می، میں نے چینج کیا نہیں، ہی ٹولڈ می، اس نے مجھے بتایا دیٹ ہی واز گوئنگ ہوم دین، یعنی ہی سیڈ ٹو می آئی ایم گوئنگ ہوم ناؤ، میں نے یہاں پر اپنے الفاظ میں جب بیان کیا اسی اسپیکر کے الفاظ کو، اسے بولنے والے شخص کے جملے کو، بات کو، وہ میں نے اس طرح بیان کیا، ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز گوئنگ ہوم ناؤ، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب گھر جا رہا ہوں، یا اب ان قبلی الفاظ تھا، جب میں نے اپنے یہ اسپیکر کے اپنے بذات خود الفاظ تھے، میں نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی تھی، اس لیے میں نے اس پہلے سنٹینس کو کہا ڈائریکٹ اسپیچ، لیکن دوسرے سنٹینس میں نے کیا کیا؟ تبدیلی کر کے اسی سنٹینس کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ گھر جا رہا تھا۔ تو اس لیے یہ انڈائریکٹ اسپیچ تھا، کیونکہ اس سنٹینس کے اندر میں نے کچھ تبدیلیاں کی، جیسا کہ ایم گوئنگ تھا، ایم میں نے چینج کیا واز میں، اسی طرح میں نے آئی تھا، یہاں پر آئی میں نے چینج کیا ہی میں، اچھا، اور اسی طرح یہاں پر ناؤ میں نے کنورٹ کیا دین میں، ناؤ کو میں نے چینج کیا دین میں، ایم کو واز میں، آئی کو ہی میں، سیٹ کو ٹول میں۔ اب شاید تمہارے ذہن کے اندر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ تم نے یہ تبدیلی یا یہ چینجز کیوں کی؟ میں نے اس لیے کی کیونکہ میں نے ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہا، تو میں نے بیان کیا، تو اسے یہ انڈائریکٹ اسپیچ تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا، ڈائریکٹ ان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ انڈائریکٹ الفاظ تھے، جملہ تھا یا باتیں تھے اس بولنے والے شخص کے۔ لیکن جب ہم ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کئی قسم کی تبدیلیاں کرتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے، ان رول کو میں نے یہاں پر رول تو نہیں، میں نے ڈائریکٹ کنورٹ کیا ہے، لیکن جب آپ پورے اس ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو پڑھو گے آپ لوگ، جب تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون کون سے رول ہے، ہمیں کون کون سے رول کو اپنانا ہوگا۔ اچھا، لیکن ایک اور پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لے، جو ڈائریکٹ اسپیچ کا جو سنٹینس ہوتا ہے، ان کا جو فرسٹ پورشن ہوتا ہے، جیسے کہ ہی سیڈ ٹو می، تو یہ ہی سیڈ ٹو می یہ جو پورشن ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ، اور جو باقی سنٹینس ہوتا ہے، باقی جو پورشن جو حصہ ہوتا ہے اس سنٹینس کا، جو انورٹڈ کاما کے اندر ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ۔ ایک ہوتا ہے رپورٹنگ اسپیچ، ایک ہوتا ہے رپورٹڈ اسپیچ، اوکے۔ اور جو ورب ہوتا ہے ان کا، جیسا کہ رپورٹنگ اسپیچ کا جو ورب ہے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں رپورٹنگ ورب، اور جو رپورٹڈ اسپیچ کا جو ورب ہے ہم لوگ ان کو کہتے ہیں رپورٹڈ ورب۔ اچھا، تو یہ کیا تھا؟ رپورٹنگ اسپیچ، رپورٹڈ اسپیچ۔ رپورٹنگ اسپیچ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے، دی پارٹ ناٹ انکلوزڈ ود ان انورٹڈ کاما ان وچ دی اسپیکر ڈیلیورنگ میسج۔ یہ ڈائریکٹ اسپیچ کا وہ حصہ ہوتا ہے، وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ انورٹڈ کاما کے اندر بند نہیں ہوتا، انکلوز نہیں ہوتا انورٹڈ کاما کے اندر، اور جس میں کیا ہوتا ہے ان وچ، جس کے اندر جس میں اسپیکر کیا کرتا ہے، جس میں اسپیکر اپنا پیغام، اپنا میسج ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ۔ دوسرا ہے رپورٹڈ اسپیچ۔ رپورٹڈ اسپیچ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دی پارٹ انکلوز ود ان انورٹڈ کاما ان وچ دی اوریجنل میسج از ڈیلیورڈ۔ یہ وہ پارٹ ہوتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اسپیچ کا جو کہ انورٹڈ کاما کے اندر بند ہوتا ہے، انکلوز ہوتا ہے، اور جس کے اندر کیا کرتا ہے، اوریجنل جو اصلی میسج ہوتا ہے، جو اصلی پیغام ہوتا ہے، وہ ڈیلیورڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے یہاں پر ڈیلیور کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں فوراً ڈیلیورڈ ہو جاتا ہے وہ میسج، وہ پیغام اس اسپیکر کا، بولنے والے شخص کا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کنفیوز یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح یاد رکھ پائیں گے کہ یہ رپورٹنگ ہے، یہ رپورٹڈ ہے۔
کیونکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ رپورٹنگ اسپیچ کو رپورٹڈ کہہ دیتے ہیں اور رپورٹڈ اسپیچ کو رپورٹنگ کہہ دیتے ہیں، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں تمہیں دو شارٹ ٹرک بتاتا ہوں، دو شارٹ ٹرکس۔ اس دو شارٹ ٹرک کے ذریعے سے آپ لوگ کبھی بھی اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیا ہے، رپورٹڈ اسپیچ ہے۔ رپورٹڈ اسپیچ کا جو سنٹینس ہوتا ہے وہ انورٹڈ کاما کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو کاما آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انورٹڈ کاما۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے انورٹڈ کاما، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انورٹڈ کاما۔ انورٹڈ کاما کے اندر جو سنٹینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رپورٹڈ اسپیچ۔ تو اس طرح آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی انورٹڈ رپورٹڈ، انورٹڈ رپورٹڈ، انورٹڈ کاما کے اندر جو ہوگا وہ رپورٹڈ اسپیچ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ٹی ای ڈی ہے، رپورٹڈ، یہاں پر بھی انورٹڈ ہے۔ تو انورٹڈ کاما آپ کو جہاں پر بھی نظر آئے گا فوراً کہہ دینا کہ ان کے اندر جو سنٹینس ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو رپورٹڈ اسپیچ پہلے دیا ہوتا ہے، رپورٹنگ اسپیچ بعد میں دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ سب پہلے رپورٹنگ اسپیچ آئے گا بعد میں رپورٹڈ اسپیچ۔ کبھی کبھی ان دونوں کو اس طرح بھی آتا ہے کہ رپورٹڈ اسپیچ پہلے ہوتا ہے، رپورٹنگ اسپیچ بعد میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر میں کہوں آئی ایم گوئنگ ہوم ناؤ ہی سیڈ ٹو می، یہ آخر میں لگا لو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو اس لیے انورٹڈ رپورٹڈ، اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، یا اس طرح بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہوتا ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کنٹینیوس ٹینس، اور کنٹینیوس کے فوراً بعد جو ٹینس آتی ہے وہ ہوتے ہے پرفیکٹ ٹینس۔ کنٹینیوس ٹینس کے بعد جو ٹینس آتی ہے وہ پرفیکٹ ٹینس ہوتی ہے، چاہے پریزنٹ ہو، پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، چاہے پریزنٹ کنٹینیوس کے بعد ہو یا پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، لیکن ان کے بعد فوراً یا تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آتی ہے یا پاسٹ یا فیوچر۔ اور ہم یہ بھی پتہ ہے کہ کنٹینیوس ٹینس میں آئی این جی والا ورب ہوتا ہے، پریزنٹ پارٹیسپل آئی این جی والا ورب ہوتا ہے، اور جو پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے وہ سارے کا سارے اس میں تھرڈ فارم آف دی ورب ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر ای ڈی پر کیا ہوتا ہے، ان کا اختتام ہوتا ہے ای ڈی پر۔ ریگولر جو ورب ہوتے ہیں وہ ای ڈی پر ان کا اختتام ہوتا ہے اینڈ، جیسا کہ ورکنگ، جتنے بھی کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ورکنگ، تو پرفیکٹ میں کیا ہوگا، ورکڈ۔ اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ رپورٹنگ میں آئی این جی ہے، رپورٹنگ، یہاں پر رپورٹڈ، رپورٹنگ پہلے آئے گا، رپورٹنگ یہ پرفیکٹ میں ہے، رپورٹ یہ بعد میں آئے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کنٹینیوس کے بعد پرفیکٹ کی باری آتی ہے، تو اس لیے کنٹینیو میں آئی این جی والا فارم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سینٹینس کا جو پہلا پورشن ہوگا ڈائریکٹ نریشن میں وہ رپورٹنگ ہوگا، جو دوسرا پورشن ہوگا ڈائریکٹ نریشن میں سینٹینس کا وہ رپورٹڈ ہوگا، اس میں ای ڈی ہوگا، اس میں آئی این جی ہوگا۔ تو اس طریقے سے بھی دونوں شارٹ ٹرکس ہیں، جو بھی آپ لوگوں کو آسان لگے، یہ بھی چاہے یہ آپ کو آسان لگے انورٹڈ والا، یا یہ آپ لوگوں کو آسان لگے، ان دونوں طریقوں سے آپ لوگ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے تو یہاں پر ڈائریکٹ کنورٹ کیا، لیکن ہم نے ہر ایک اوپر الگ الگ ویڈیو بنانا ہے، کیونکہ جب ہم کسی ڈائریکٹ سپیچ کو یا ڈائریکٹ نریشن کو جب ہم ان ڈائریکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، when we change direct speech into indirect speech، تو ہم کیا کریں، the following changes will occur۔ نیچے دیے گئے جو چینجز، جو تبدیلیاں ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہم نے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم ڈائریکٹ سپیچ کو ان ڈائریکٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، نیچے جو چینجز ہے اس لیے ہمیں ان کو ہر ایک کو الگ الگ اچھی طرح سیکھنا ہوگا۔ جب یہ چینجز، جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، جتنے بھی یہ رولز ہیں، جب ہم ان کو سیکھیں گے تو ہم لوگ بہت ہی آسان طریقے سے ڈائریکٹ سپیچ کو ان ڈائریکٹ میں کنورٹ کر پائیں گے۔ پہلا چینجز کیا کریں گے ہم لوگ، جب ڈائریکٹ کو ان ڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے تو پہلا چینج ہم شروع کریں گے، چینجز ان ورب ان رپورٹنگ سپیچ۔ رپورٹنگ سپیچ کے اندر جو ورب ہوگا ان کے اندر ہم چینجز کریں گے، وہ کون سا ہے، یہ والا، یہ رپورٹنگ سپیچ ہے۔ رپورٹنگ سپیچ کا یہ جو ورب ہے سیڈ، اس کو ہم رپورٹنگ ورب کہتے ہیں۔ تو رپورٹنگ سپیچ کا جو ورب ہوگا پھر ہم یہاں سے چینجز کریں گے، اس کو بھی پھر اس کے بعد آگے جا کے پھر کاما آئے گا، کاما کو ہٹانے کے لیے ہم کچھ چینجز کریں گے۔ کاما کے بعد کس کی باری آتی ہے، پروناؤن کی۔ پروناؤن کے اندر بھی ہم لوگ تو پروناؤن کو چینج کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے، چینجز، تبدیلیوں کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے
ہیلپنگ اور مین ورب کی جو کہ تعلق رکھتے ہیں ٹینس سے، یعنی ٹینسز کے اندر بھی ہم لوگ کیا کریں گے، چینجز کریں گے۔ اس کے بعد آگے جا کے کچھ سرٹن ورڈز ہے، ان کو بھی ہم لوگ تو شروع یہاں سے کریں گے، رپورٹنگ ورب سے آگے جا کے کاما کے اندر چینجز تبدیلیاں ان کو بھی سیکھیں گے۔ اس کے بعد پروناؤن کو بھی سیکھیں گے کہ پروناؤن کے ساتھ چینج کریں گے، پھر یہاں پر جو ہیلپنگ جو مین ورب ہوتا ہے ان کو بھی سیکھیں گے کہ ٹینسز کے اکارڈنگ کس طرح چینج ہوں گے۔ اس کے بعد سرٹن ورڈ، تو اسی لیے یہ جو 5 طرح کے چینجز ہے، جیسا کہ چینجز ان ورب ان رپورٹنگ اسپیچ، اس کے بعد چینجز ان دی ریموول آف کاما، کاما کو ریموو کرنے کے لیے کون سی تبدیلیاں ہم کریں گے۔ کبھی کبھی ہم کاما کو ریموو کر کے صرف دیٹس لگاتے ہیں اور کبھی کبھی ایف لگاتے ہیں، اسی لیے میں ان سب کو اچھی طرح ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چینجز ان پروناؤن، پروناؤن کے اندر بھی ہم لوگ تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد چینجز ان ٹینسز، اور اس کے بعد چینجز ان سرٹن ورڈز، اور اس کے بعد کچھ ورڈز ہوتے ہیں سرٹن، ان کے اندر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چینجز تبدیلیاں کرتے ہیں۔